السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر سیال اور آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے قرضے اتنے زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس میں جو اس نے اپنی آمدن اگر بڑھانی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے سب سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے۔ اور پاکستان میں جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری بالکل کچھ روایتی سیکٹرز میں ایکسپورٹس ہیں، اور مینلی اس میں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جس کی ہماری ایکسپورٹس ہیں جو زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم تقریباً جو ہے کوئی 20 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ ٹوٹل جو ایکسپورٹ والیوم ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے۔ تو اس میں جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے علاوہ جو دنیا میں زیادہ تر جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں 70% جو ہے وہ انجینئرنگ گڈز ہوتی ہیں۔ تو انجینئرنگ گڈز میں پاکستان کوئی خاص چیز بناتا نہیں ہے، حالانکہ یہ موٹر سائیکلز ہیں اور یہ ٹی وی ہیں اور یہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، انہیں بنانا بہت آسان ہے۔ اور اب جتنی ٹیکنالوجی کا آ گئی ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کی مشینری ہے وہ چائنا سے بآسانی بنوائی بھی جا سکتی ہے، اور پاکستان میں اس کا چیزوں کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں کیونکہ ایسا ایکسپورٹ کلچر نہیں اور ہمارا فوکس نہیں ہے، تو جو ہماری مینلی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم ٹیکسٹائل کا کرتے ہیں، ان کا اس پہ ہمارا فوکس ہے، اور ہمارا فوکس جو ہے چاولوں پہ ہے، اس کا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو مینلی چیزیں یہ دو پاکستان سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، انہی پہ فوکس ہے۔ اور کچھ زرعی اجناس کو مزید فوکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی آموں کی ایکسپورٹ ہو جائے، اور کچھ پھلوں اور سبزیوں کی ایکسپورٹس بڑھ جائے، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو اب ریجن کی صورتحال ہے وہ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری اب رک گئی ہیں۔ تو پاکستان کو سب سے زیادہ جو اپنے قرض کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپورٹس پہ فوکس کیا جائے۔ اور ایک پرابلم یہ ہے پچھلے 78 سالوں میں یہ رہا کہ ہمارا کوئی نیشنل پلان نہیں بنا کہ ہم نے ایکسپورٹس کو کس طرح سے بڑھانا ہے، اس لیے ہم قرضے لیتے ہیں۔ اور اب قرضے جو ہے اتنے زیادہ ہم نے لے لی ہیں کہ قرضوں کی جو سود ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی ہم جو ہے 8,000 ارب روپے رواں مالی سال کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں، جبکہ ہمارا جو مجموعی دفاعی بجٹ ہے وہ 3,000 ارب روپے کا ہے، اور جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1,000 ارب روپے کا ہے۔ تو اس سے زیادہ جو رقم ہے وہ جو قرض لیا ہوا ہم نے اس کی سود ادائیگی کے لیے رکھا ہے، جو 8,000 ارب روپے ہے۔ تو اس کی وجہ پھر وہ یہ آتی ہے کہ جو قرض واپس ہم نے جو قرضہ لے لیتے ہیں اسے واپس بھی کرنا ہوتا ہے نا، اسے واپس کرنے کا کوئی پلان کوئی نہیں ہے، نیشنل پلان کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جہاں پہ آتی ہے یہ وزارت خزانہ کی ذمہ داری آتی ہے۔ تو وزارت خزانہ قرضہ لینے میں تو جو ہے وہ ایزلی وہ سے لے لیتی ہے، لیکن جب قرض واپس کرنے کے لیے جو پلاننگ چاہیے وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں وزارت خزانہ میں۔ تو آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے جس پروگرام میں کہ ہم نے ایک ڈیٹ آفس قائم کرنا، جہاں پہ ہم نے ماہرین کو رکھنا ہے تاکہ وہ ڈیٹ واپس کرنے کے لیے جو ہے پلان بنائیں۔ تو یہ اس پہ کچھ کام شروع ہوا ہے، ابھی تک وہ اتنا زیادہ تو کام نہیں ہوا ڈیٹ آفس پہ۔ زیادہ تر وہاں پہ ابھی بھی فلی طرح سے وہاں پہ لوگ انڈکٹ نہیں کیے گئے۔ اگر ڈیٹ آفس بنایا جاتا ہے اور اسے وہاں پہ پروفیشنلز رکھے جاتے ہیں اور انہیں آزادی دی جاتی ہے کام کرنے کی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے پاکستان اگلے 10 سالوں میں اپنے قرضوں کو خاصی حد تک کم کر لے گا، کیونکہ جو ماہرین ہیں وہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے قرضوں کو کس طرح سے کم کرنا ہے، اور آپ نے طویل مدت کے جو قرضے ہیں زیادہ فوکس ان پہ کرنا ہے۔ شارٹ ٹرم کا قرضہ جو ہے وہ ویسے بھی مشکل ہوتا ہے اس کا واپس کرنا، اور اس پہ شرح سود بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پاکستان جو ہم نے قرضے لیے ہیں، اگر ہم قرضے لیتے ہیں بیرونی قرضے اور وہ ایسے منصوبوں میں لگائے جاتے ہیں جہاں سے آپ کی ترقیاتی کام تیز ہوتا ہے، تو پھر تو ان قرضے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے اگر قرضے لیے ہیں تو اگر ہم نے درست طریقے سے استعمال نہیں کیے تو وہ بھی قرض بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح ہم نے 60s میں قرضہ لیا تھا تربیلا ڈیم کے لیے اور منگلا ڈیم کے لیے، یہ دو بڑے امپورٹنٹ ڈیم ہیں پاکستان کے لیے، اور ہماری زراعت جو ہے بہت امپروو ہوئی ہے، ہماری زرعی پیداوار بڑھی ہے، اور پاکستان نے کافی زیادہ خود کفالت حاصل کی ہے گندم میں اور چاول میں۔ اور چاول کی تو ہماری تقریباً جو ہے $2 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹس ہیں۔ تو چاول تو ایکسپورٹ ہو رہی ہے، گندم میں کیونکہ اپنی ضروریات تو ہم پوری کر لیتے ہیں، لیکن جب افغانستان یا سنٹرل ایشیا تک ہماری گندم جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی وجہ سے ملک میں کچھ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان دونوں ڈیموں سے بہت فائدہ ہوا ہے، اور جو ڈیم بنائے گئے تھے تو ان کے لیے جو قرض لیا گیا تھا اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو اس طرح کے منصوبے ہونے چاہیے، لیکن ہم نے ایک منصوبہ بنایا جو 511 ارب روپے کا تھا، اور اس کے لیے بھی ہم نے قرض لیا، نیلم جیلم ڈیم، تو نیلم جیلم پن بجلی گھر منصوبہ۔ یہ منصوبہ جو گزشتہ 2 سالوں سے بند ہے، جو ٹنل تھی وہ بیٹھ گئی،
اور اس پہ جو یہ منصوبہ ہے یہ جو ہے اب اس کے جو ہم نے قرضہ لیا تھا اس کی ادائیگی بھی ایک پرابلم ہے اور یہ منصوبہ بھی رکا ہوا ہے. تو اس طرح کے منصوبوں میں ایک ذرا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ اس طرح کے منصوبوں کو جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کے لیے بنانا چاہیے, اور جب یہ منصوبے بنے تو ان پہ جو پیسے لگائے جائیں ان کی وصولی بھی ہونی چاہیے. اگر اس پہ کوئی ٹنل بیٹھ کی ہے اور اس کی اب ریکوری نہیں ہو سکتی تو یہ پیسے جو ہے ڈاؤن دی ڈرین چلے جائیں گے اور یہ حکومت کو پھر واپس کرنے پڑیں گے, عوام کو واپس کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح جو ہمارے دیامیر بھاشا ڈیم ہے, بہت بڑا ڈیم کا پروجیکٹ ہے, اور 2006 میں یہ پروجیکٹ جو تھا اس کے پہ ابتدائی کام شروع ہوا تھا, اور آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں تو یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اور اس نے 2026 میں ہی اس کی ابتدائی جو تاریخ تھی کہ یہ ڈیم مکمل ہوگا, لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ 2030-32 میں مکمل ہوگا. تو بڑا ڈیم ہے, بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہ جو ایسے منصوبے ہوتے ہیں انہیں بڑا فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی اگر ڈیلے ہوگا تو لاگت بھی بڑھتی ہے, شرح سود بھی بڑھتی ہے پھر, اور قرض بھی جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے. تو جس طرح دیامیر بھاشا ڈیم ہے اس پہ اگر فاسٹ ٹریک اسے کیا جائے, یہ منصوبہ جلد مکمل کیا جائے تو اس کی کاسٹ کافی کم ہو جائے گی اور آپ کو اس کا ڈیویڈنڈ بہت جلدی ملے گا, اس کے فوائد بہت جلدی ملیں گے. جو ہم سندھ پہ ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں داسو پان بجلی گھر, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ منصوبہ ہے, اس پہ بھی کافی زیادہ جو ہے کام ہو رہا ہے. اس منصوبے پہ جو ہے ہمیں ورلڈ بینک فائنینس کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی کافی زیادہ قرضہ لیا گیا ہے اور اس سے کافی زیادہ بجلی حاصل ہونی ہے. یہ منصوبہ بھی جو ہے یہ 2023-24 میں اس کی ابتدائی تاریخ تھی کہ یہ مکمل ہوگا. تو آج تک یہ منصوبہ جو ہے ابھی تک بھی چل رہا ہے اور ابھی بھی اسے 1-2 سال مزید لگیں گے مکمل ہونے میں. تو جب اتنے بڑے منصوبوں کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں اور انہیں مکمل کرتے ہیں تو انہیں فاسٹ ٹریک پہ ان میں مکمل ہونا چاہیے. تو اب ایک پازیٹیو چیز یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ میں بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ منصوبے جو ہیں مومن ڈیم ہے, دیامیر بھاشا ڈیم ہے اور داسو پان بجلی گھر منصوبہ, یہ بہت بڑے منصوبے ہیں اور انہیں فاسٹ ٹریک پہ مکمل کرنا چاہیے, کیونکہ جو روایتی طریقے سے ہم چلا رہے ہیں پی ایس ڈی بی میں تو شاید انہیں مکمل کرنے کے لیے 1 سے 2 دہائیاں مزید لگ جائیں. اس پہ اب نئی قسم کی ایک جو ہے حکومت پہ غور و خوض ہو رہا ہے کہ ان منصوبوں کو کس طرح سے فاسٹ ٹریک کرنا ہے. اس پہ صوبوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کچھ اضافی مالی وسائل وہ فراہم کرے تاکہ ان منصوبوں کو فاسٹ ٹریک کیا جائے. اگر ان منصوبوں کو فاسٹ ٹریک کیا جاتا ہے تو بھاشا ڈیم اور داسو پان بجلی گھر اور مومن ڈیم جو ہے یہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں یہ منصوبے مکمل کر لیے جائیں گے اور ان کا ڈائریکٹ جو بینیفٹ ہے وہ عوام کو 2-3 سال میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا. ایک تو بجلی کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے گا, اضافی بجلی آ جائے گی اور ساتھ آپ کے پاس زیادہ پانی آ جائے گا, سیلابوں پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا, زراعت کے لیے بھی زیادہ پانی ملے گا اور اس سے آپ کی جو ہے زرعی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. تو یہ قرض کو ختم کرنے کے لیے, قرض کو کم کرنے کے لیے یہ سارے منصوبے جو ہیں بڑے اہم ہیں. اس طرح کے جو منصوبے ہیں انہیں بنانا چاہیے, انہیں فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے اور اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے اور ان منصوبوں کو کسی صورت میں ان میں ڈیلے نہیں آنے دینا چاہیے تاکہ ان کی جو تعمیر ہے وہ جلد مکمل ہو اور ہم قرض بھی جلد ادائیگی کر سکیں. تو ہم زیادہ تر اب جو قرضے لیتے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے اس ٹائم کوئی بھی حکومتی ادارہ ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے نمبر 1 پہ, کیونکہ اس کے جو منصوبے ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں اور اس کی کاسٹ ایسکولیشن بہت زیادہ ہے. اور ان نیشنل ہائی وے کے منصوبے جو ہیں ان کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی موٹر وے بنائی ہے اور موٹر وے جو ہے جو سب سے زیادہ جہاں سے شروع ہوتی ہے, باقی دنیا میں موٹر وے سٹارٹ ہوتی ہے پورٹ سے, وہ باقی ملک کو کنیکٹ کرتی ہے. تو ہم نے باقی تو پورے ملک کو ہم نے کنیکٹ کر دیا, لیکن اس موٹر وے کا جو آخری سرا ہے یعنی کہ اس سے جو سکھر حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی پورٹ تک, وہ ابھی تک جو ہے وہ 2 سیگمنٹ اس کے امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں بنے. اور یہ پچھلے 2 سالوں سے اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے کہ M6 ہم نے کس طرح بنانی ہے اور M10 کس طرح اس کی فائنینسنگ حاصل کرنی ہے. تو اس پہ PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسے اگر حکومت خود فنڈ کرے تو کس طرح سے کرے. تو اب یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے ہی پورٹ سے یہ موٹر وے سٹارٹ کی ہوتی تو یہ ابھی تک جہاں تک یہ لنک کر رہی ہوتی تو یہ اس کا بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا, ملک کو بھی بہت فائدہ ہوتا. لیکن اب یہ آپ نے منصوبہ اسے پورٹ کے ساتھ لنک نہیں کیا تو اس منصوبے کا پریکٹیکلی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ قرض بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہی ہے کہ ہم جو یہ اتنی زیادہ جو سود ہے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں. اور اسی طرح کے دیگر منصوبے ہیں جو ہم نے لگائے ہیں بجلی کے, اور جس کے لیے ہم نے درآمدی کوئلے پہ منصوبے لگا لیے اور LNG پہ, اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر ان کی امپورٹ کاسٹ بڑھ گئی تو کیا ہوگا.
اور وہی 2-3 سالوں میں ہی وہی بات ہوئی کہ درآمدی کوئلہ بھی مہنگا ہو گیا اور LNG بھی مہنگی ہوگی، اور ان کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ آپ 2,000 ارب روپے کی جو ہے عام صارف کو کرنی پڑتی ہے، اور بجلی کی سرپلس بجلی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے لیکن بجلی مہنگی ہے تو وہ آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہے اس پہ کوئی قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، قومی اس پہ جو ہے صلاح مشورہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ جو پاسٹ میں مسٹیکس ہو چکی وہ تو ہو چکی، لیکن فیوچر وے فارورڈ ہے، کیونکہ اگر جب تک ہم اس چیز کو حل نہیں کریں گے، اپنے قرضوں کو کم کرنے کے لیے ایک نیشنل پلان نہیں بنائیں گے، ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے پلان نہیں بنائیں گے، اور ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے ایک نیشنل پلان نہیں بنائیں گے، تو نہ ہی قرضے کم ہوں گے، نہ ہی جو قرضوں پہ جو سود کی ادائیگی ہے وہ کم ہوگی، اور نہ لوگوں کے معاشی مسائل وہ ختم ہوں گے۔